بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کے ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ صحت مند اور اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے میں مشغول ہوں گے، لیکن ہمیں کچھ وقت اپنے اسلام کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ کہتے ہیں کہ کوہ لبنان پر ایک بزرگ رہتے تھے جن کے مرتبہ اور مقام کا دور دور کے ملکوں میں چرچا تھا۔ ان کی کرامات لوگوں میں بہت مشہور مقبول تھیں۔ ایک دن وہ دمشق میں آئے، مسجد کے اندر چونے سے بنے ہوئے حوض پر وضو کرنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ حوض میں گر گئے۔ حوض گہرا تھا، بڑی مشکل سے ان کی جان بچی۔ نکلے تو وضو کر کے نماز ادا کی۔ بعد ازاں ان کے ایک یار غار نے ان سے کہا کہ اے دوست، مجھے ایک مشکل درپیش ہے، میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے کہ ایک بار آپ دریائے مغرب پر گئے، آپ نے اس کو پار کیا اور جناب کا پیر بھی گیلا نہ ہوا تھا۔ آج کیا ہوا تھا؟ اس گہرے حوض میں گرے اور مرتے مرتے جان بچی۔ اس شخص نے جو سر جھکائے بیٹھا تھا، سر اٹھایا اور غور و فکر کے بعد کہا، تو نے نہیں سنا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں میرے ساتھ نہ مغرب فرشتے کے لیے گنجائش ہوتی ہے اور نہ کسی نبی اور نہ رسول کی، اور انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیفیت ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک وقت تو وہ ہوتا ہے جس میں مغرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، اور ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتی ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ نیکوں کے لیے مشاہدہ، تجلی اور پردہ پوشی کے درمیان ہے؟ بس وہ دیدار کراتے ہیں اور دل اچک لے جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے دوست، آپ دیدار بھی کراتے ہیں اور پرہیز بھی کرتے ہیں، اس سے آپ اپنی قدر کو اور ہماری آنکھ کو تیز کرتے ہیں۔ سچی محبت دمشق کا حال یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کا مشاہدہ بغیر وسیلے کے کر لیتا ہوں۔ یہ کیفیت جب مجھ پر طاری ہوتی ہے تو اس حال میں راستہ بھٹک جاتا ہوں۔ میرا محبوب فراق کی آگ بھڑکاتا ہے، پھر پانی چھڑک کر اسے بجھا بھی دیتا ہے، اسی لیے تو میں جلا ہوا اور ڈوبا ہوا ہوں۔ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا بیٹا یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گیا، اسے پوچھا کہ اے روشن دل و دماغ بوڑھے، تو نے اپنے بیٹے کے کرتے کی خوشبو مصر سے سونگھ لی، تو بھلا جب وہ اسی ملک کنعان کے کنویں میں تھا کیوں نہ دیکھا؟ اس پر انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا احوال کونت جانے والی بجلی کی مانند ہے، جو ایک وقت نظر پڑتی ہے مگر اسی لمحہ غائب ہو کر رہ جاتی ہے۔ اے دوست، میں بھی کبھی تو بلند و بالا تخت پر ہوتا ہوں اور کبھی اپنے پیر تک نہیں پاتا ہوں۔ اگر فقیر پر ایک سی ہی حالت طاری رہے تو وہ دونوں عالم سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں تھی آپ کے ساتھ آنی خان۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، بتائیے گا ضرور۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔